بابا جان بابا جان ہاں اصل میں نام بابا جان ہے. آپ سلسلے چشتیہ آپ سے بات ہوئی تھی نا ایک بار جب ہم نجف میں تھے. جی 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 2 دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے. کیا حال چال ہے؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس کرم اہل بیت علیہ السلام کا. آپ سنائیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی آپ. تھینک یو میرے کو. یہ اصل میں ویڈیوز آپ سے دیکھتے رہتا ہوں, کبھی کبھی جب موقع ہوتا ہے فری ہوتا ہوں تو انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے تو اہل سنت کا جو دین حرام کی رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے اہل تشیع علماء کا بھی دین حرام کر رکھا ہوا ہے. لوگ بھی بڑا آپ کے خلاف نہ کچھ ویڈیو بناتے رہتے ہیں. ابھی جلدی میں نے ایک ویڈیو کوئی تو دیکھا تھا آپ کے خلاف کوئی شیعہ علماء بول رہے تھے. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اہل سنت کے خلاف تو آپ نہیں باتیں کرتے ہیں جو کتابوں میں آپ کو بتا رہے ہیں. بہرحال اس چیز میں بھی ایک نوٹس کرتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر کوئی اہل سنت سمجھنا چاہتا ہے تو جس لہجے سے یا جس طریقے سے آپ کے لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ کبھی بہت جلدی ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا, کوئی آپ کا جاننے والا ماننے والا نے سرکار معین الدین چشتی غریب نواز کے اوپر بڑا تیکھا کمنٹ کیا, بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسی کچھ باتیں کریں جس سے معاملات خراب. دوسری چیز توحید پہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے بھی ایک ویڈیو آپ کی دیکھی تھی توحید پہ, آپ کسی سے بات کر رہے تھے. میں انشاءاللہ وقت نکال کے بیٹھا ہوا تھا آپ سے بات ہی کرنے کے لیے. اللہ نے ہم دونوں کی بات کو آج رکھنا تھا تو ہم دونوں آج آپ آمنے سامنے آ گئے. اللہ پاک کا شکر ہے, اہل بیت کا کرم ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اٹیک کرتے ہو اہل سنت کے توحید, تو اہل سنت کی جو توحید ہے شیعوں کی توحید میں فرق ہے کیا؟ دیکھیں آپ جس کو کہتے ہیں اہل سنت, دیکھیں یہ اہل سنت کے اسم پہ بڑا نزاع ہے. اور ان سب آپ غیر شیعہ جو فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ توحید میں ایک جیسا نہیں ہے. ماتوریدیہ کا جو توحید ہے اس میں کچھ اختلاف ہے اشاعرہ سے, اگرچہ اغلب میں وہ اس میں ایک نظریہ. اور پھر آپ کے جو ابھی جو جن کا چرچا بہت ہے اہل حدیث, جن کو وہابی بھی کہتے ہیں, سلفی لوگ, ان کا تو بہت مختلف ہے. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں جب اہل سنت کہتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں, وہ احمد بن حنبل کے اتباع کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی توحید میں تو بڑا اختلاف ہے. اشاعرہ ماتوریدیہ کے کہتے ہیں تو ان کی توحید کچھ اور ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی اہل حدیث کے عالم سے میری بات ہوئی, توحید کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی. بعد میں پھر وہ باتوں سے نکل کے الگ بات کرنے لگا, پھر میں نے فون کاٹ دیا. میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ جو بھی اہل سنت میں فرقے ہیں جب توحید کی بات آتی ہے تو حوالے جو حدیثوں کی دیتے ہیں وہ تو کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے ہیں, یا ستہ کی 7 کتابوں کی بات کرتے ہیں, انہی میں سے حوالے دیتے ہیں توحید کے مطابق. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ فرقوں کی کوئی بھی بات کر لو, چاہے جس فرقے کی آپ بات کرو, امام حنبل کے ماننے والے یا امام شافعی, امام ابو حنیفہ, چاہے جس کی ماننے والے ہوں, مگر کتاب کا حوالہ تو بخاری اور مسلم کا ہی دیں گے نا. یہ بولنے مطلب ہے آپ کے سارے فرقوں کی بات سمجھ لو, چاہے اہل سنت سے سمجھ لو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ توحید میں شیعہ اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ میرا یہ سوال ہے سیدھا بھائی سیدھا. صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اہل سنت, اس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا, ان کا توحید ایک جیسا نہیں ہے. وہ سب بخاری مسلم کی بات کو نہیں مانتے, وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کے جو اشاعرہ ہیں وہ ان کی توحید بہت مختلف ہے, ان کی توحید بہت قریب ہے شیعوں سے. اس کے مقابلے میں کن کے مقابلے میں؟ اہل حدیث کے مقابلے میں. اور یہ اسم پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت میں بھی بڑا نزاع ہے. اشاعرہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں, ماتوریدیہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت ہم ہیں, اور پھر اس کے مقابلے میں سلفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اہل بدعت ہیں, صرف اہل سنت ہم ہیں. جب آپ اہل سنت کہتے ہو بالخصوص توحید کے معاملے پر تو آپ کو مشخص کرنی چاہیے آپ مراد کیا لیتے ہیں اہل سنت. کیونکہ ان سب ان فرق جو ان سے اگر غیر شیعہ مراد ہیں جو ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں, تو ان کی توحید میں بڑا اختلاف ہے. ان کی توحید سب ایک جیسا نہیں ہے. معتزلہ ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ان کے توحید میں اور شیعوں کی توحید میں فرق بہت کم ہے. معتزلہ اور اشاعرہ کی توحید میں فرق ہے, اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی توحید میں فرق ہے. پھر جب آتے ہیں اہل حدیث کی طرف, ابن تیمیہ, احمد بن حنبل کی طرف, ان کی توحید میں اور ابو الحسن اشعری کی توحید میں تو زمین آسمان کا فرق. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اہل حدیثوں کی توحید میں کیا فرق ہے آپ لوگوں سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری بات ہوئی اہل حدیث عالم سے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. آپ اپنی توحید کا پوچھیں نا. آپ اگر خود چشتی ہیں تو آپ ماتوریدی ہوں گے. آپ میری بات کر لیں, چلو میری بات کر لیں, پھر آپ کی جو توحید ہے اور اس میں جو اہل حدیث کی توحید ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اپنے لیے استفادہ کیا ہے, اسماء مثلا اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو آیت دکھاؤں, اللہ نے کہا ہے کہ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ, اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے پہلو کا ذکر فرمایا. میں آپ کو کچھ آیات قرآن مجید کا دکھا دوں, ملاحظہ فرمائیے. سورہ مبارکہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ روز قیامت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یا حسرتا, میں کتنا بچتاوا ہے مجھے, علی ما فرطت, کیونکہ میں نے بہت کوتاہی کی ہے, فی جنب اللہ, اللہ کے پہلو میں. اللہ جنب کس کو بولتے ہیں؟ پہلو, یہ پہلو آپ کا. تو آپ کے جو حنابلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں, اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اسم اپنے لیے قرآن میں ثابت کیا ہے. یہ اسم کا مطلب ہے پہلو, اور یہ اس کو اسی معنی میں ہم اللہ تعالیٰ پہ اطلاق کریں گے. اس کی تعویل کرنا حرام ہے. اس کا تعویل کرنا, اس کو کہنا کہ یہ جو ہے مجاز ہے, یہ کفر ہے, اور جو اس کی تعویل کرے گا وہ مشرک ہے. تو اللہ کے لیے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کے لیے ثابت کیا. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مبارکہ, یہ کون سی سورہ ہے بھائی؟
سورہ مبارک ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لے۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں، ایک آنکھ بھی نہیں، 2 آنکھ بھی نہیں، کئی آنکھیں ہیں۔ تو جو شخص یہ انکار کرے گا کہ اللہ لٹرلی یہ مجاز نہیں ہے، جو اس کو تعویل کرے گا وہ اس نے صفت کا انکار کیا ہے۔ اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے، شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلو ثابت ہوا اور پھر کئی آنکھیں ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کہیں گے؟ پھر سورہ مبارکہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا۔ تو اللہ پھر کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ کی کئی ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ نہیں ہیں، ایدن کئی ہاتھ ہیں۔ اچھا، اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ کے مثلا ایک ہاتھ ہے، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ایدن کئی ہاتھ۔ پھر پیر کے متعلق وہ کہیں گے سورہ مبارک قلم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنا دکھائے گا روز قیامت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیر بھی ثابت ہو گیا نا، بھلے وکل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا لسان بھی ہے۔ اور پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح چیزوں کا ذکر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید ان کا کیا ہے؟ توحید ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عجیب شکل ہے، اس کا سر ہے، اس کا سر پہ کئی آنکھیں ہیں، سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، ہاتھ ایک نہیں، 2 نہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور پیر اس کا ایک ہے۔ یہ ان کی توحید ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عین کہا بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، کہیں گے نہیں، آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے قرآن کا انکار کیا۔ جب قرآن نے ثابت کیا کہ اللہ کا آنکھ ہے، تو آپ کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والا؟ یا اگر آپ کہیں کہ اللہ کی پہلو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں، آپ کافر ہو گئے۔ قرآن نے جب کہا کہ اللہ کی پہلو ہے، اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم نے میرے سامنے گناہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ فی جنب اللہ، اگر تم کہہ دو ہم نے زمین آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا زمین آسمان کو، نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ بول، تم نے صفت کا انکار کیا، تم نے صفت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ تو آپ جہمیہ ہیں، وہ آپ کو کیا نام دیتا پتہ ہے؟ وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو کہتے ہیں جہمیہ، کہتے ہیں آپ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں آپ مشرک ہیں، آپ جو ہیں آپ نے صفات کو تعطیل کیا، صفات کا انکار کیا۔ تو وہ آپ ان کا رب جو ہے یہ ہے، ان کا رب کا حلیہ آپ دیکھیں، حلیہ اس کا سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، اور زبان ہے، سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کئی بہت سارے ہاتھ ہیں، اور پیر ہے، اور یہ ان کی توحید ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے، اشاعرہ ان باتوں کو نہیں، اشاعرہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ ہم اس کی سب کی تعویل کریں گے، سب کی تعویل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے، وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے، اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان جس طرح ہماری زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی پیر عضو نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پیر ہے تو پیر کا ہم انکار نہیں کریں، پیر ہے۔ پھر کہیں گے کہ وہ باقیہ سب کا انکار کریں گے، لیکن پیر میں کے معاملے میں آ جاتے ہیں پنڈلی دکھانے والی، وہ کہتے ہیں یہ ثابت۔ پھر کہیں گے روز قیامت نظر بھی آئے، اگر جسم نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نظر آئے گا۔ تو پھر ان کی بات میں، توحید میں ان کی بڑی تناقض ہے، اشاعرہ کی توحید میں۔ اشاعرہ ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ماتریدیہ بھی یہی ہے، اشاعرہ ماتریدیہ اس مسئلے میں ایک ہے، تجسیم میں کہتے ہیں جسم نہیں ہے، اور جو جسم کہے گا وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، مشرک ہے، وہ اس کی تکفیر کریں گے۔ ہاں، لیکن وہ کہیں گے نظر آئے گا، وہ جواب دینا، وہ جواب نہیں دیتے اس کا، ہاں وہ جواب نہیں دیتے پھر اس کا، ہاں پھر وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، یہی ہم اسے مانگتے ہیں۔ وہ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا، بالکل بالکل، ہاں اگر اشاعرہ ماتریدیہ سے ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے تو پیر کیا دکھائے گا، وہ خود فخر رازی یہی کہتا ہے اپنے کتب میں، اپنے مشائخ اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جسم نہیں تو پیر دکھانے کو قبول کرتے ہو، یہ عجیب تماشا تم نے بنایا، وہ خود یہی کہتے ہیں، ان کے علماء خود انہوں نے تصریح کی، ہاں بالکل۔ اچھا تو یہ چکر، اور وہ پھر وہ رؤیت کے مسئلے پر بھی فخر رازی خود اشعری ہے، اشاعرہ کا امام ہے، وہ خود اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے، کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں اور پھر کہتے ہو نظر آئے گا، اس میں تضاد ہے۔ تو یہ اشاعرہ جو ہیں، اشاعرہ کے باتوں میں تضاد بہت ہے۔ اب ہماری جو توحید ہے، ہم شیعہ کی توحید ہے، ہم نے کن سے لیا؟ قرآن سے لیا، اطہرۃ طاہرہ علیہ السلام سے لیا، ہم نے ان سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جسم کی کوئی صفت اس میں ہے، نہ وہ کبھی آنکھ سے نظر آئے گا، اور نہ اس کی پنڈلی ہے، نہ پنڈلی دکھائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب آیات معول ہیں، اس کی تعویل ہے، اس کی تفسیر ہے۔ آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، زمین آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ آپ کے اہل حدیث احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا، عرش کرسی ہے، اللہ تعالیٰ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، بالکل وہ تجسیم کے قائل، تجسیم وہ صریح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور جب قیامت ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نیچے آئے گا، وہاں پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ وہ صریح اپنے کتب میں یہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ روتا ہے، ہاں یہ سب یہ ان کی توحید ہے۔ ہاں ہمارے پاس یہ سب الرحمن علی العرش استوى، عرش یعنی اللہ کی حکومت، عرش کیا ایک عرش ہے، ایک مکان ہے،
آسمانوں کے اوپر 7واں آسمان، ایک وہ ہے یہاں پہ جو الرحمن علی العرش ہے، یہ زمین و آسمان سب عرش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، الرحمن علی العرش استوى، اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت میں ہے، سب جگہ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا علی العرش استوى۔ اچھا مثلا وکل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گا الا وجہہ۔ یہ اس پہ احمد بن حنبل وغیرہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، ہاتھ وات وغیرہ سب چلا جائے گا، پنڈلی بھی چلی جائے گی، صرف چہرہ بچ جائے گا، وہی چہرہ جس میں کئی آنکھیں ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم وجہ اللہ ہے۔ کل شیء، ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ آپ کی توحید ہے۔ ہماری جو توحید ہے اس میں اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ کا شکل ایسا ہوگا، وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہے، اللہ اس جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ وہ کوئی جگہ گھیر لے۔ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ ادھر مثلا کوئی روح ہے، کوئی ہوا ہے، ادھر ہے نہیں، ادھر ہے اور ہم سے بعید ہے۔ وہ کسی بھی جسمانی جسم کے ساتھ جسمانیت کے طور پہ نہیں، جسم ہی نہیں ہے وہ، اور کسی جسمانی صفت کا حامل بھی نہیں ہے، کوئی فزیک وہ نہیں ہے۔ نہیں، مگر میرا ایک سوال یہ ہے، یہ توحید ہے۔ آپ اہل تشیع کی جو توحید ہے اللہ کے تعلق سے، وہ تو آپ نے ابھی بڑی صاف ستھری بتا دی، مگر یہ میرا بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول، جیسے ہم اہل سنت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کو نور کو پیدا کیا، تو آپ لوگوں کے توحید میں یہ کیا معاملہ رکھتا ہے؟ آپ لوگ اس بات کو کیسے مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ نور دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے، اس کے یا اس سے نور نکلتا ہے جو ظاہری نور ہے نا، جیسے سورج کا نور ہے، چراغ کا نور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس مادے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا، جس مادے سے، جس مواد سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ نہایت، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی کوئی مادہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب وہ کیا ہے پھر وہ نور؟ وہ نور کیا ہے؟ اللہ فرمانا میں نے اپنے نور سے خلق کیا نا، تو نور کیا ہے؟ وہ یعنی جیسے کہ اللہ کہتا ہے بیتی، کہتا ہے بیتی، مکہ کو بولا یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ادھر نہیں سوتا۔ کیوں کہا بیتی؟ کیوں کہا یہ بیتی؟ کیوں؟ یہ تشریف کے لیے، یہ شرافت بیان کرنے کے لیے، یہ اتنا شریف ہے، اتنا مقدس مکان ہے، اس کو خاص نسبت سے اللہ سے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے پھونکا ہے۔ اب اللہ اس طرح نہیں کہ اللہ کا روح ہے، اس نے اپنی روح نکال کے آدم میں ڈال دیا نا، اس طرح تو نہیں ہے۔ وہ روح جو اللہ نے آدم علیہ السلام میں خلق کیا ہے، وہ روح بہت ہی اعلیٰ درجے کا شے ہے، بہت ہی نفیس ہے، بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی پاک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دی ہے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے روح سے کچھ نکل گیا۔ اسی طرح نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نور سے اس کو خلق کیا ہے، وہ مادہ جس سے اللہ نے اس کو خلق کیا وہ بہت ہی پاک، نہایت ہی عظیم، نہایت ہی مقدس، کہ اس کو مٹی سے نسبت نہیں ہے کسی چیز سے، وہ بہت ہی شریف ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے خلق کیا ہے۔ شب معراج، یہ معاملات پہ آپ کا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول شب معراج گئے تھے؟ اب میں نے اہل تشیع حضرات کی بہت ساری کلپ، بہت ساری ویڈیو اور بہت ساری باتیں، میں اس میں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول شب معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگے تو اللہ کا ہاتھ جب دیکھا، اہل تشیع فرماتے کہ وہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ کے جیسا ہے، اب اس میں انگوٹھی، تو یہ وہ ہمارے روایت میں نہیں، وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے بھائی، وہ لوگوں میں مطلب اب یہ بات آپ میں نہیں آئے گی، جب میں آپ کی طرف کی بات بتاؤں تو آپ اس کو انکار کر دو کہ نہیں ہمارے لوگ بول رہے ہیں، ہمارے میں نہیں ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے یہ بات بھی سنا ہے۔ باتیں نہیں ہوگی نا، میں اگر آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ وجوہات کرو نا۔ آپ نے اہل سنت کی جو باتیں بتائی جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آئی، میں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جیسا وہ بتا رہے ہیں۔ اہل حدیث جب رسول کو نہیں مانتے تو خدا کو کیا مانیں گے؟ ان کی بات چھوڑو، تو میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ مگر ابھی میں نے آپ کے گھر کی بات بتائی، اب اس کی بھی وجوہات کرو نا آپ کے، جب آپ کے اہل تشیع مولوی عالم مولانا یہ بیان کرے تو اس کا کیا معنی؟ سنو پھر اچھی طرح سے، کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا اگر پردے کے نیچے پیچھے سے، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں پڑتا، میں نے راجہ وغیرہ کے حدیث پڑھی ہیں۔ اجازت بات کرنے دیں، بات کرنے دیں۔ یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں شیعوں میں مشہور ہے کہ وہاں پردے کے نیچے سے ہاتھ نکل آیا، اس میں جو انگوٹھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے انگوٹھی تھی۔ اگر ایسا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکل بھی آیا ہے تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ تھا پردے کے پیچھے۔ شیعہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو بھائی سنو نا، شیعی بیان کرتا ہے نا، پہلی سناؤ، تم سنو نا، تم اچھی طرح سے سنو، اعتراض کرتے ہو لیکن تجھے سنو، سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ جو بھی شیعہ بیان کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نکالا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی علیہ السلام جیسا ہاتھ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے، تو ان کا ہاتھ، علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا،
ان کا مگر یہ آپ بیان اپنی ہے. طرف سے بول رہے ہو. نہیں یہ بیان نہیں ہے، میں آپ واپس سے حقیقتاً سنو. کہہ رہا ہوں کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس نے انگوٹھی پہنا. اللہ یاری کوئی صاحب، بھی آپ شیعہ کا یہ واپس سے عقیدہ ان نہیں ہے. بیان سنو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پردے کے پیچھے سے آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں جو انگوٹھی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، ملعون ہے. وہ وہ میں نہیں اہل کہتا. تشیع کی بات کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سمجھا نا، میں آپ کو شیعوں کا بات آپ کو بتا رہا ہوں. شیعہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا، پردے کے پیچھے سے اس نے ہاتھ دکھایا، انگوٹھی پہنا، اس کے ہاتھ میں ملتی جلتی ابھی آپ ہی شکل بیان کس کر کی رہے ہو نا، یہ روایت کے ہاں وہ لوگ بولتے ہیں. بھائی وہ جو مانا آپ نے مانا نہیں سمجھا نا روایت کی. پیر صاحب سمجھائیے. بابا جان دوبارہ سنو. ہاں، وہ سمجھائیے. کہتے ہیں کہ پردے کے سمجھائیے. پیچھے علی علیہ السلام تھے، ہاں. ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے ہاتھ نکالا پردے کے پیچھے سے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں وہ ایک کلپ آپ کو بھیجوں گا، آپ یہ دیکھ لینا کلپ. وہ اب دیکھا کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا، وہ عالم اگر کی کوئی بات بتا کہتا ہے رہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے، تو وہ ہے ہی کافر، مشرک. ہمارے نزدیک اچھا، مجسمہ ہے، مشرک ہے، نجس ہے. اب دوسری بات، میں ایک میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شے رکھ کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی طاقت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو اپنے اوپر بھی تو ذرا نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے. شیعہ آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا. شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں، چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو، کتنا نادان ہو، اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے، اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے. بات آپ کو 4-5 مرتبہ سمجھا دیا ہے. اگر کوئی شخص اگر آپ جو شخص اگر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. روایات میں، ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کو بڑا حب ہے، بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے، تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل، ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے. وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایات، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت، میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.